السلام علیکم. ونڈوز پروگرامنگ کا کورس جاری ہے. ہم اب تک جو بنیادی تصورات تھے ونڈوز پروگرامنگ کے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور اب آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ ایک مکمل ایپلیکیشن بنا سکیں Win32 ایپلیکیشن API کو یوز کرتے ہوئے. یہ جان چکنے کے بعد اب آپ کے لیے لائبریریز وغیرہ کو یوز کرنا، جس طرح سے MFC ہے، مائکروسافٹ فاؤنڈیشن کلاسز لائبریری ہے، یا بورلینڈ انپرائز کی OWL ہے. اس طرح کی جو لائبریریز ہیں یہ یوز کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اب تک جو لاسٹ لیکچر تک کیا ہے وہ تھریڈز کا کانسیپٹ کمپلیٹ کیا، اور تھریڈز کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو چیز تھی وہ ہمارے لیے سنکرونائزیشن آبجیکٹ تھے. اور سنکرونائزیشن آبجیکٹس میں ہم نے جو 4-5 اقسام دیکھی ہیں، مثلا کریٹیکل سیکشن ہے، میوٹیکس ہے، اس کے ساتھ سیمافور اور ایونٹ آبجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. تو اب آج کے لیکچر میں چونکہ ہمارے 4 لیکچر باقی ہیں اور آج ہم 27واں لیکچر لے رہے ہیں، تو یہ لیکچر اور اس کے بعد کا لیکچر جو ہے یہ نیٹ ورک پروگرامنگ پہ ہوگا. نیٹ ورک پروگرامنگ جو ہے یہ بھی کوئی ایسا لمیٹڈ سبجیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری برانچز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کون سی ٹیک اپ کریں گے. نیٹ ورک پروگرامنگ کے اندر ہم بنیادی طور پر ونڈوز ساکٹس پروگرامنگ، یہ دونوں لیکچر اگر ہم ونڈوز ساکٹس کے اوپر ہیں یہ یوں کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا. ونڈوز ساکٹس، اور وہ بھی وہ والی ساکٹس جو کہ اسٹریم ساکٹس ہیں، یعنی ہم ڈیٹا گرام ساکٹس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. یہ لیکچرز اٹینڈ کر چکنے کے بعد، کو اچھی طرح سے پڑھ لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیے گا کہ آپ لوگ ایک اچھی جو ایپلیکیشن ہے، انٹرنیٹ ایپلیکیشن، اس کو سٹارٹ دے سکیں. کیونکہ ایک ملٹی تھریڈڈ ایپلیکیشن جو ہے ونساک کو استعمال کرتے ہوئے، وہ اگر آپ بنا پا رہے ہیں ایک بیسک لیول کی بھی، تو پھر odds آر کہ آپ ود دا پیسج آف ٹائم اس میں انہانسمنٹ کر کے ایک اچھی ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ ٹول سیٹ ہونا چاہیے، وہ آپ کے بیگ میں وہ ٹولز ہونے چاہیے جن سے آپ وہ سب وہ عمارت کھڑی کر سکیں. تو نیٹ ورک پروگرامنگ، ونڈوز ساکٹس پروگرامنگ کے اوپر ہم اپنا لیکچر آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر جب نیٹ ورک کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے تو الیکٹریکل سگنلز کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ ہارڈ ویئر ڈیوائس جو آپ کے کمپیوٹر میں لگی ہوتی ہے، جو اس کام کے لیے ریسپانسبل ہے کہ وہ ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر کی ریم سے اٹھا کے آپ کے نیٹ ورک کے اوپر بھیجے، اور ساتھ ہی نیٹ ورک کے اوپر سے ڈیٹا ریسیو کرے، وہ ڈیوائس ہماری لین کارڈ کہلاتی ہے. آپ کا لین اڈاپٹر بھی کہہ لیتے ہیں اس کو، لوکلی نیٹ ورک اڈاپٹر، اس طرح سے نام جو بن گیا ہے، نیٹ ورک اڈاپٹر بھی کہہ لیتے ہیں. تو نیٹ ورک اڈاپٹر جو ہے یہ آپ کا اور نیٹ ورک کی جو وائر ہے یا کیبل ہے، یا اگر ریڈیو لنک ہے تب بھی، تو اس کے درمیان وہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے. آپ ایک طرف ہوتے ہیں، بیچ میں نیٹ ورک کارڈ ہوتا ہے، اور اس کے دوسری طرف نیٹ ورک ہوتا ہے، پوری نیٹ ورک کی دنیا ہوتی ہے. وہ ایک سیکوینس آف سگنل جس کے اوپر جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ کمپیوٹر بھی جانتا ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے دور پار کسی دوسرے ملک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہاں کا کمپیوٹر بھی ان سیکوینس آف انسٹرکشنز کو جانتا ہے جو ہم بھیج رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح سے انسٹرکشنز بھیجے گا یا پیغامات بھیجے گا. تو یہ جو سیکوینس آف انسٹرکشنز یا پیغامات کا جو سلسلہ ہے، اس کو ہم پروٹوکول کہتے ہیں. جب تک پروٹوکول طے نہیں ہوتا تب تک کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہوتی. انٹرنیٹ کے اوپر جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے وہ TCP یا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہے. یہ پروٹوکولز بنیادی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی فرض کیجئے کہ میں پہلے 10 بائٹس بھیجوں گا، اس کے بعد میں یہ اپنا نام اس طرح سے بھیجوں گا، اس کے بعد میں اتنی بائٹس بھیجوں گا، اس سے پتا چلے گا کہ اب اس کے بعد کا ڈیٹا جو ہے وہ 50 بائٹس لانگ ہے، یا اس طرح کی چیزیں. اپنے آپ کو نیٹ ورک کے اوپر آئیڈینٹیفائی میں کیسے کروں گا؟ مثلا ایک کمپیوٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نیٹ ورک کے اوپر صرف 2 کمپیوٹر تو نہیں ہیں، بہت سارے کمپیوٹرز ہیں. تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہ سگنل باقی کمپیوٹرز ریسیو نہیں کریں گے، صرف وہی کمپیوٹر ریسیو کرے گا جس کو یہ بھیجا گیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایشو آتا ہے نیٹ ورک آئیڈینٹیفیکیشن کا. ایک کمپیوٹر کی نیٹ ورک کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو ہمارے سامنے ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے وہ ہے TCP/IP، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ IP کہیے انٹرنیٹ پروٹوکول.
اور اس کے اوپر TCP ایپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں. TCP/IP اس کو کہہ دیتے ہیں, ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول, انٹرنیٹ پروٹوکول. ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ہم اس کو صرف استعمال کرنے کے متمنی ہیں. تو TCP/IP پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے جب آپ کسی کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے اوپر شناخت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک IP ایڈریس دیتے ہیں. آپ کسی بھی کمپیوٹر کو جب آئیڈینٹی دینا چاہیں تو آپ اس کو ایک IP ایڈریس اسائن کرتے ہیں. TCP/IP پروٹوکول کی اگر ہم بات کریں تو ایک IP ایڈریس جو ہوتا ہے وہ 4 بائٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. ایک کمپیوٹر جو ہے وہ 4 بائٹس کا IP ایڈریس رکھ سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کل کتنے IP ایڈریسز ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو لکھیں تو نارملی اس کو لکھنے کی فارم یوں ہوتی ہے کہ جی 255.255.255.255 یا ہیکس میں لکھیں تو ff.ff.ff.ff جو 4 FFs آئیں گے کیونکہ یہ 4 بائٹس کے اوپر مشتمل ہے. تو سب سے لویسٹ جو ہوگا وہ 0.0.0.0 ہوگا اور ہائیسٹ میں سارے 255 ہوں گے. تو یہ رینج آف IP ایڈریسز ہیں جو پاسبل ہے کسی ایک کمپیوٹر کو جو دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ آتا ہے سمپلیکس, ہاف ڈپلیکس اور فل ڈپلیکس کمیونیکیشن کا. سمپلیکس کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ڈیٹا سورس دوسرے ڈیٹا سورس کو نیٹورک کے اوپر ڈیٹا بھیج سکے لیکن وہاں سے ریسیو نہ کر سکے. یعنی نیٹورک کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہو یا اس کی ڈیوائسز کچھ اس طرح کی ہوں کہ آپ ایک پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک, یہ دونوں پوائنٹس کمپیوٹر ہو سکتے ہیں, کوئی اور ڈیوائسز ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک ڈیٹا بھیج سکیں لیکن ریسیو نہ کر سکیں تو اس کو آپ سمپلیکس کمیونیکیشن کہیں گے. دوسرا موڈ یہ ہے کہ آپ پوائنٹ A سے B تک ڈیٹا بھیج بھی سکیں اور B سے A تک ریسیو بھی کر سکیں لیکن سملٹینیسلی نہیں. یعنی پہلے آپ نے ڈیٹا بھیجا, پھر انتظار میں بیٹھ گئے کہ وہ صاحب اب بھیجیں تو کچھ کام چلے, تو پھر وہ ڈیٹا آیا, پھر آپ نے اس کا جواب دیا, یعنی کہ پش پل سارٹ آف کمیونیکیشن. تو اس کو ہاف ڈپلیکس کمیونیکیشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں جو چینل ہے, نیٹورک چینل, پوائنٹ A سے پوائنٹ B کے درمیان جو نیٹورک وائر ہے, کچھ بھی ہے, اس کے اوپر ڈیٹا ایک وقت میں صرف ایک سمت کو ٹریول کر سکتا ہے. اس سے بھی آگے فل ڈپلیکس کمیونیکیشن ہوتی ہے. فل ڈپلیکس کمیونیکیشن میں جو پوائنٹ A اور پوائنٹ B ہیں وہ بیک وقت ڈیٹا سینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں. یعنی سینڈ اور ریسیو کرنے کا کام سملٹینیسلی ہو سکتا ہے. اسے فل ڈپلیکس کمیونیکیشن کہتے ہیں. جو ہم ونڈوز ساکٹس کی بات کر رہے ہیں, آج کی ونڈوز ساکٹس کی, یہ فل ڈپلیکس کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. یعنی ان کے تھرو اگر آپ رفلی کہہ لیجیے تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایک دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سملٹینیسلی بھیج اور وہاں سے ریسیو کر سکیں گے. تو جناب ایک اور کانسیپٹ دیکھ لیجیے اسٹریم اور ڈیٹاگرام پروٹوکولز کا. اسٹریم کیا چیز ہوتی ہے؟ سب لوگ جانتے ہوں گے, انگریزی سے واقفیت کا امتحان لے رہے ہیں. جی نہیں, اسٹریم آپ کو ایک اسٹریم آف بائٹس جو ہے, کسی بھی اوپن فائل کو آپ اسٹریم کہہ لیتے ہیں. کوئی بھی بائٹس کی قطار جو ہے وہ اسٹریم کہلاتی ہے, جس میں آپ چاہے سینڈ کر رہے ہوں یا ریسیو کر رہے ہوں. اس کے برعکس ایک اور کانسیپٹ آتا ہے پیکٹ کا. پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میری 512 بائٹس کا پیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ریسیونگ اینڈ پہ کوئی دوسرا کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے تو 512 بائٹس وہ ریسیو کرے گا, پھر 512, پھر 512. اگر وہ 512 سے کم بائٹس ریسیو کرے گا تو اس کو ڈسکارڈ کر دے گا, یہ ہاف پیکٹ ہے, یہ تو ٹوٹا ہوا پیکٹ ہے, اس کو ہم نہیں ریسیو کرتے. جو اس طرح کی کمیونیکیشن پیکٹ بیسڈ کمیونیکیشن یا ڈیٹاگرام کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اور جو دوسری کمیونیکیشن اس میں وہ بائٹس ریسیو کرتا چلا جاتا ہے, 10 آ گئی تو ٹھیک, 200 آ گئی تب ٹھیک, تو وہ یہ آپ کا اسٹریم کمیونیکیشن ہے. اسٹریم اورینٹڈ کمیونیکیشن میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کنیکشن عام طور پہ ضروری ہوتا ہے. کنیکشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں کسی کمپیوٹر کے ساتھ اور پھر ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ پیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیکٹ کے اوپر کمپیوٹر کا نام لکھتے ہیں کہ جی یہ فلاں کمپیوٹر کو جائے گا اور آپ پیکٹ بھیج دیتے ہیں. اس میں پہلے کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہوتا. اسٹریم بیسڈ میں کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کیا پتا آپ 1 بائٹ بھیج رہے ہو یا 10 بائٹس بھیج رہے ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 1 بائٹ کے ساتھ ایک لمبا چوڑا کمپیوٹر کا ایڈریس اور وہ ساری معلومات آپ اس کا شجرہ نسب بھی بھیجیں. یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح سے تو ہر ایک بائٹ ایک پیکٹ بن جائے گی نا, کیونکہ اس کے ساتھ آپ سارا کچھ وہ بھیج رہے ہیں جو آپ ایک پیکٹ کے ساتھ نارملی بھیجا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ کنیکشن اسٹیبلش کے لیے آتا ہے. آپ کا سورس اور ڈیسٹینیشن دونوں جو ہیں وہ پہلے کمیونیکیٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. اب جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اس پرٹیکولر کنیکشن سے ریلیونٹ سمجھی جاتی ہے. اس کنیکشن کے کافی سارے ڈسکرپٹرز ہوتے ہیں. ڈسکرپٹر سے مراد یہ ہے کہ تاکہ ایک کمپیوٹر کے ساتھ اگر 10 کمپیوٹرز نے کنیکشن اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو 10 کمپیوٹرز کے جو کنیکشنز ہیں وہ ڈسٹنگوش کیے جا سکیں.
ڈیفینیٹلی ہر دفعہ جب ڈیٹا آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی انفارمیشن تو ہوتی ہے کہ کس کنیکشن کا ڈیٹا ہے, کیونکہ ڈیٹا تو ایک ہی وائر سے ٹریول کر رہا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کس پرٹیکولر کنیکشن کا ڈیٹا ہے, جس سے کمپیوٹر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی فلاں کنیکشن سے ریلیونٹ ڈیٹا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جو بنیادی پروٹوکول استعمال ہوتا ہے جس کا کام صرف ایک ایڈریس سے, ایک آئی پی ایڈریس کے کمپیوٹر سے دوسرے آئی پی ایڈریس کے کمپیوٹر تک ڈیٹا پہنچا دینا ہے, وہ پروٹوکول ہم انٹرنیٹ پروٹوکول یا آئی پی کہلاتا ہے. آئی پی ایڈریس کا نام بھی اسی سے نکلا کہ ہر آئی پی پروٹوکول جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہے اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ ایڈریسز اس قسم کے ہوں گے, سورس کمپیوٹرز, ڈیسٹینیشن کمپیوٹرز کے ایڈریسز اس طرح کے ہوں گے نیٹورک کے اوپر. تو ہر کمپیوٹر کو اپنا ایڈریس یاد ہوتا ہے, آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, یہ سافٹ ویئر میں بیسکلی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو کمپیوٹر جب ڈیٹا بھیجتا ہے کوئی بھی انٹرنیٹ پروٹوکول کے تھرو, تو اپنا ایڈریس وہ ساتھ بھیجتا ہے کہ جی یہ میں یہ ہوں, میں یہ ڈیٹا بھیجنا چاہ رہا ہوں, اور ساتھ میں ریسیونگ کمپیوٹر کا بھی ڈیٹا کا آئی پی ایڈریس بھی وہ ساتھ بھیجتا ہے کہ یہ والا جو میں ڈیٹا بھیج رہا ہوں یہ فلاں کمپیوٹر کو ملنا چاہیے. تو یہ بنیادی سی کمیونیکیشن جو ہے یہ آئی پی کے تھرو, انٹرنیٹ پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ کو دو اور پروٹوکولز اویلیبل ہیں, ایک کو یو ڈی پی کہتے ہیں جو ڈیٹاگرام پروٹوکول ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ٹی سی پی ہے, یہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہے. جو یو ڈی پی پروٹوکول ہے یہ پیکٹ بیسڈ ہے, یہ آئی پی کے اوپر کام کرتا ہے, یعنی جو یو ڈی پی جو پیکٹ ہے وہ اٹ سیلف آئی پی پیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 4 پیکٹس کو بنڈل کر کے ایک بڑا بنڈل بنا دیا اور اس کے اوپر آگے پیچھے ہیڈر لگا دیے, جو ہیڈر انفارمیشن ہے یا اور باقی انفارمیشن ہے وہ ایک اور آئی پی پیکٹ کی صورت میں بھیجی گئی. تو اس طرح سے یہ آپ کا یو ڈی پی جو ہے یہ ڈیٹاگرام پروٹوکول ہے. ٹی سی پی جو ہے یہ اسٹریم بیسڈ پروٹوکول ہے, یہ آپ کا اس میں آپ اسٹریم آف بائٹس بھیجتے ہیں, پلس یہ ہے کہ یہ کنیکشن اورینٹیڈ ہے, آپ پہلے کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں. یو ڈی پی میں کوئی کنیکشن ریکوائرڈ نہیں ہوتا, یہ کنیکشن لیس پروٹوکول ہوتا ہے. ٹی سی پی کے علاوہ بلکہ ٹی سی پی آئی پی سے اوپر ایک اور بہت سارے اور پروٹوکولز ڈیفائن کیے گئے ہیں. مثلا میں یہ کر سکتا ہوں ٹی سی پی آئی پی کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں کچھ ٹیکسٹ بھیج دوں دوسرے کمپیوٹر کو, کچھ اپنا بائنری ڈیٹا بھیج دوں, اور کچھ بھی کر دوں, کنیکشن اسٹیبلش کروں اور جو بھی ڈیٹا میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ بھیج دوں. تو ٹیکسٹ بیسڈ کچھ پروٹوکولز بنائے گئے جن کے تھرو آپ ڈیٹا انٹرنیٹ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں, جن میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروٹوکول جو ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی یا ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول صرف اتنا کرتا ہے کہ اس میں بیسکلی کچھ کمانڈز دے دی گئی ہیں کہ پہلے ایک کمپیوٹر دوسرے کو ٹیکسٹ میں یہ کمانڈ بھیجے گا, دوسرا اس کو یہ سمجھے گا, اور پھر دوسرا اس کو کس طرح کا جواب دے گا. آپ جب کسی ویب سائٹ کو براؤز کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر ایک ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں, یعنی آپ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سرور کو ایک کمانڈ بھیجتے ہیں. ٹیکسٹ ہوتا ہے بنیادی طور پہ, گیٹ ریکویسٹ ہوتی ہے. اپنی ڈاکیومنٹیشن اپنے سرچ کیجیے گا ویب کے اوپر, آپ کو اس کے بارے میں ڈاکیومنٹیشن ضرور مل جائے گی. تو ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کے اوپر آپ گیٹ ریکویسٹ بھیجتے ہیں جس کا جواب ٹیکسٹ فارم میں آتا ہے. تو یہ آپ کا ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروٹوکولز اویلیبل ہیں. ایک اور پروٹوکول جو ہے وہ ہے ایس ایم ٹی پی, سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. یہ وہ پروٹوکول ہے جس کے تھرو آپ ای میل بھیجتے ہیں. یہ بھی ٹیکسٹ بیسڈ پروٹوکول ہی ہے, اس کے اندر بائنری ڈیٹا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ جب میں کہتا ہوں کہ بائنری ڈیٹا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ ٹرانسفر کیا جائے گا اس کے اندر پرنٹیبل کیریکٹرز ہوں گے. لوز سی بات ہم کر رہے ہیں, بہت اسٹرکٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر پرنٹیبل کیریکٹرز ہوں گے. جو آپ کے ایسکی کیریکٹرز جو اینڈ والے ہیں نا 200 سم تھنگ وغیرہ وغیرہ, وہ اس میں ایگزسٹ نہیں کریں گے. تو یا نان پرنٹیبل کیریکٹرز یا کمانڈ کیریکٹرز جو ہیں وہ اس میں ایگزسٹ نہیں کریں گے. اگین یہ بہت زیادہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں. ہر پروٹوکول خود سے اسپیسیفائی کرتا ہے کہ میرا کیریکٹر سیٹ کیا ہے, کون کون سے کیریکٹرز جو ہیں وہ اس پروٹوکول کے تھرو ٹرانسفر کیے جا سکیں گے. POP 3 یا پوسٹ آفس پروٹوکول ورژن 3 وہ پروٹوکول ہے جس کے تھرو آپ اپنی ای میل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. آپ جب کسی سرور سے ای میل پڑھنا چاہتے ہیں, مائکروسافٹ کا ایک آؤٹ لک ایکسپریس یا آؤٹ لک پراپر آپ نے یوز کیا ہوگا مے بی, یا نیٹ اسکیپ کا بھی ہے, تو ان کے نیویگیٹر کے ساتھ آتا ہے. تو یہ آپ جو ای میل ریسیو کرتے ہیں اپنی, یہ POP 3 پروٹوکول کے تھرو ریسیو ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے دیگر پروٹوکول بھی ہیں. FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول, جس سے آپ فائلز اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ سارے پروٹوکول جو ہیں یہ آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. آئی پی ہم نے بات کی کہ آئی پی جو ہے انٹرنیٹ پروٹوکول, اس میں آئی پی ایڈریسز نام کی چیز ہے. ہر کمپیوٹر کو ایک ایڈریس دیا جاتا ہے. دنیا میں جتنے کمپیوٹر انٹرنیٹ کے اوپر ہیں ہر ایک کا اپنا یونیک آئی پی ایڈریس ہے. تو اب ہم اگر کسی ایک کمپیوٹر سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں
تو ہمیں اس کا آئی پی ایڈریس چاہیے ہوگا, یقیناً اس کا آئی پی ایڈریس ہمیں چاہیے ہے. لیکن اس طرح سے تو ایک کمپیوٹر کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے, مثلا میرے کمپیوٹر کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے, مجھ سے باقی دنیا کمپیوٹر بات چیت کر رہے ہیں, تو ایک وقت میں ایک ہی پروگرام جو ہے وہ ساری بات چیت ہینڈل کر سکے گا, کیونکہ ایک آئی پی ایڈریس ہے. جتنی جو ریکویسٹ یا ریسپانسز اس آئی پی ایڈریس کے آئیں گے وہ میں ریسیو کر لوں گا, کیونکہ آئی پی ایڈریس اس آئی پی ایڈریس کے اوپر جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر میرا پروگرام چل رہا ہے. تو کیا ہوگا, جو بھی ریکویسٹ وغیرہ وہاں پہ آئے گی, جو بھی ڈیٹا وہاں پہ آیا جائے گا, وہ میں ہی ہینڈل کروں گا. اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے پورٹس کا کانسیپٹ بنایا گیا. پورٹس کا کانسیپٹ بیسیکلی ٹی سی پی کے ساتھ بھی ہے, یو ڈی پی کے ساتھ بھی. ہوتا یوں ہے کہ آئی پی تو صرف ایڈریس دیتا ہے, لیکن ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جو ٹی سی پی پروٹوکول ہے اس کا جو پیکٹ ہے اس کے اندر ایک اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے, وہ ہے پورٹ نمبر. ایک کمپیوٹر کے اندر 65,536 کے قریب پورٹس ہو سکتی ہیں, 0 سے 65,525 تک پورٹس ہو سکتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اب آپ ایک کمپیوٹر کے اوپر 10 ایپلیکیشنز رن کر رہے ہوں تو بے شک کریں, لیکن ان 10 کی 10 ایپلیکیشنز کو ڈفرنٹ پورٹ نمبر سے اسائن کریں. اور اب جب ٹی سی پی کمیونیکیشن ہوگی, ٹی سی پی آئی پی کمیونیکیشن ہوگی, تو جو بھی انفارمیشن مجھ تک ٹریول کرے گی اس انفارمیشن کے اندر نہ صرف یہ انفارمیشن ہوگی کہ میں نے کس آئی پی ایڈریس کے کمپیوٹر پہ جانا ہے, بلکہ ساتھ میں یہ انفارمیشن بھی ہوگی کہ فلاں آئی پی ایڈریس کے فلاں پورٹ نمبر پہ جانا ہے. تو ہوگا کیا, آپریٹنگ سسٹم, میرا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ایسی تمام ریکویسٹ جو لین کارڈ کے تھرو آ رہی ہیں آپ کے پاس, نیٹ ورک اڈاپٹر کے تھرو, جو اس آئی پی ایڈریس کی طرف آ رہی ہیں, ان کے اندر سے پورٹس کی چھانٹی کرے گا. اگر میری ایپلیکیشن پورٹ 110 پہ چل رہی ہے فار ایگزامپل, تو کیا ہوگا, 110 پورٹ کی جتنی کمیونیکیشن ہے, جتنا ڈیٹا ہے, وہ مجھے دے دیا جائے گا. تو یہ ایڈوانٹیج ہے ہمارا پورٹس کا. ہم کچھ ویل نون پروٹوکولز اور ان کے کورسپونڈنگ پورٹ نمبرز کے بارے میں جان لیتے ہیں. جو سب سے زیادہ وائڈلی یوز ہونے والا پروٹوکول ہے یہ HTTP پروٹوکول ہے, ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. یہ پورٹ 80 پہ رن ہو رہا ہوتا ہے. نارملی جب یہ اسٹینڈرڈ ہے نارملی کہ جب آپ کوئی ویب سرور لکھیں تو اٹ از ریکمینڈیڈ. ویل نون پورٹ نمبرز کا مطلب یہ ہے کہ نارملی یہی استعمال کی جاتے ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا میں کہیں کوئی فکس ہارڈ رول نہیں ہے, تو نارملی اسی لیے اس کو ویل نون پورٹ نمبرز کہا جاتا ہے, نہ یہ کہ ریزروڈ پورٹ نمبر. اس طرح کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب برتتے ہیں ہم. تو پورٹ نمبر 80 پورٹ جو ہے یہ ڈیسیمل میں لکھا ہوا ہے, یہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کے لیے استعمال ہوتی ہے. سملرلی پورٹ نمبر 25 جو ہے یہ SMTP سرور کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ میل سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی سرور کے کسی بھی آئی پی ایڈریس کے اوپر پورٹ 25 کے اوپر کنیکٹ کریں گے, پورٹ 25 کے اوپر ڈیٹا بھیج کے یہ چیک کریں گے کہ وہاں کوئی صاحب ہیں یا نہیں. اگر آپ کو جواب مثبت آ گیا اور آپ کے مطابق آ گیا SMTP پروٹوکول ہی کا کمپلائنٹ جواب آیا آپ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی SMTP سرور رن ہو رہا ہے پورٹ 25 پہ, اور اس سرور کے تھرو آپ میل بھیج سکتے ہیں. آپ کے جو ای میل کلائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو فیز ہوتا ہے کنیکٹنگ, پھر آتھورائزنگ وغیرہ وغیرہ, جو کنیکٹنگ کا فیز ہوتا ہے نا وہ یہ فیز ہوتا ہے. پہلے فائنڈنگ ہوسٹ, آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایپلیکیشنز میں آتا ہے کہ یہ فائنڈنگ ہوسٹ ناٹ فاؤنڈ. فائنڈنگ ہوسٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. اس کے بعد کنیکٹنگ میں ہوتا ہے کہ اس آئی پی ایڈریس کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ڈیٹا جانے میں آنے میں وقت لگتا ہے, تو ڈیٹا بھیج کے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ہم کنیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں. تو یہ کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کا فیز ہوتا ہے. اگر وہاں پہ پراپر سرور موجود ہے جس سے آپ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ سرور وہاں لسن کر رہا ہے, تو آپ وہاں پہ کنیکٹ کر جائیں گے. پھر آپ اسے انیشلی کچھ کمانڈز بھیجتے ہیں جس سے اگر آپ کو مطلوبہ جواب حاصل ہوتا ہے, مثلا آپ سرور سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو, تو وہ بتائے گا آپ کو کہ میں SMTP سرور ہوں. یہ یقیناً کوئی انسان نہیں ہوگا, آپ ایک ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے اسے, ٹیکسٹ میسج یا کوئی ایک کمانڈ. یہ ساری ڈیفائن ہے ساری کمانڈ, اور وہ سرور جو ہے وہ آپ کو اپنا نام بھیج دے گا. وہ بھی ڈیفائنڈ ہے, رولز ہیں کہ جی اس طرح سے یہ کمانڈز آئیں گی. تو آپ آ کے چیک کر لیں گے کہ اچھا یہ کمانڈز نہیں دی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاں قسم کا سرور ہے, یہ SMTP سرور ہے, یہ رن ہو رہا ہے. تو آپ یہ شور ہو جائیں کہ وہاں SMTP سرور رن ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پورٹ 110 کے اوپر POP3 پروٹوکول رن ہو رہا ہوتا ہے. پورٹ نمبر 43 اس کے اوپر ہو از سروس رن ہو رہی ہوتی ہے. 53 کے اوپر DNS اور 21 کے اوپر FTP یا فائل ٹرانسفر پروٹوکول. اس میں سے دو چیزوں کی ہم نے ابھی تک بات نہیں کی, ایک ہو از اور دوسرا DNS. پورٹ 43 اور پورٹ 53. DNS اسٹینڈس فار ڈومین نیم سسٹم یا ڈومین نیم سروس, اور ہو از جو ہے یہ تو اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ سکتے ہیں. تو بات ہوئی ہماری ڈومین نیم سسٹم کی. اب دیکھتے ہیں کہ ڈومین نیم سسٹم کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آیا. ہم نے کہا کہ دنیا میں ہر کمپیوٹر کا ایک پرٹیکولر IP ایڈریس ہے. آپ بہت ساری ویب سائٹس براؤز کرتے ہوں گے. فرض کیجئے
کہ یاہو کی ویب سائٹ ہے یا دوسرے سرچ انجن ہیں, گوگل ہے, جس طرح سے مائکروسافٹ کی اپنی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے, ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, تو اس طرح منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان کی اپنی ویب سائٹ ہے. تو یہ ساری ویب سائٹ جو ہے نا کسی ایک کمپیوٹر پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, یا ایک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک کمپیوٹر ہے جس سے آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ویب سائٹ تو دے دیں, آپ اپنا پیج تو ہمیں دے دیں, تو آپ کو وہ پیج اٹھ کے آپ کے براؤزر میں ڈسپلے ہو جاتا ہے. اب ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس ہے. آپ امیجن کیجئے کہ آپ جو ہے آپ کو ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس یاد رکھنا پڑ رہا ہو تو کیسا لگے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہر صاحب کی جیب میں 10-20 پرچیاں ہوں گی جن کے اوپر امپورٹنٹ ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ لکھا ہوگا امپورٹنٹ آئی پی ایڈریسز. یاہو کا ایڈریس وہاں لکھا ہوگا, گوگل کا ایڈریس لکھا ہوگا, ورچوئل یونیورسٹی کا لکھا ہوگا, اور ساتھ اور بہت سارے 10-20 نمبر لکھے ہوئے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی زیادہ فیزیبل طریقہ ہے, کیونکہ آئی پی ایڈریسز کی تعداد انارمسلی زیادہ ہے. بہت زیادہ آئی پی ایڈریسز موجود ہیں, اب بہت زیادہ ویب سائٹس موجود ہیں. تو اس کام کے لیے ہم نے ایک اور چیز ایجاد کی جسے ہم ہوسٹ نیمز یا ڈومین نیمز کہتے ہیں. ڈومین نیمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہر آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ نہیں, یعنی آپ یہ کرتے ہیں, آپ ایک آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ ایک نام, فرینڈلی قسم کا نام رکھ دیتے ہیں. مثلا آپ نے لکھ دیا جی www.vu.edu.pk. اس کا بھی ایک طریقہ ہے. پی کے کا مطلب پاکستان, EDU کا مطلب ایجوکیشنل, تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال آپ ایک نام اسائن کر دیتے ہیں. یہ نام کون اسائن کرتا ہے؟ یہ نام جو بین الاقوامی اتھارٹی ہے انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی, انٹرنیٹ, وہ اسائن کرتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک ڈومین نیم اپنا ڈومین نیم رجسٹر کرواتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ ایک اپنے کمپیوٹر کا آئی پی بھی بتاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو کہ یہ والا ڈومین نیم جو ہے یہ فلاں کمپیوٹر کے آئی پی ایڈریس کے مطابق ہے. مثلا وہ www.vu.edu.pk کے اگینسٹ ایک آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اپنے ڈومین نیم سسٹم میں انٹر کر دیں گے, اور وہ ہوتے ہوتے دنیا کے تقریباً سبھی کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہ والا جو, اگر آپ کو براؤزر میں یہ نام لکھا جائے www.vu.edu.pk, تو اس کا آئی پی ایڈریس یہ ہے. تو اس طرح سے ڈومین نیم سسٹم کے تھرو ہم ایک ڈومین نیم کو آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ میپ کرتے ہیں, اور اس کو وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں. جو پروٹوکول اس میں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ARP ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول اور RARP ریورس ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول اہم ہے. یہ پروٹوکول کیا کرتے ہیں؟ یہ آئی پی ایڈریس سے ڈومین نیم اور ڈومین نیم سے آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرنے کے کام آتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. آپ نے براؤزر میں اگر http www.vu.edu.pk ٹائپ کریں گے تو ورچوئل یونیورسٹی کا ڈیفالٹ ہوم پیج جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے بجائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وی یو نے جو اپنا ڈومین نیم انٹری کروائی ہوئی ہے اس میں ورچوئل یونیورسٹی کے کمپیوٹر کا جو آئی پی ہے جو انٹرنیشنلی آپ کو ویزیبل ہوگا وہ ہے 203.215.177.33. یہ 4 بائٹ کا آئی پی ایڈریس ہے. تو اگر آپ http://203.215.177.33 اگر آپ یہ لکھ کے انٹر کریں گے تو پھر بھی آپ وی یو ہی کے ہوم پیج تک پہنچیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ اب کے DNS ڈومین نیم سسٹم استعمال نہیں ہوگا. اب کے جو نام vu.edu.pk ہے اس کو آپ کے آئی پی ایڈریس میں ٹرانسفارم یا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ بنیادی مقصد ہے ڈومین نیمز اسائن کرنے کا. ایک لوکل جو نیٹ ورک آپ کا اپنا بنا ہوا ہے اس میں بھی ہر کمپیوٹر کا ایک نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کو ایک آئی پی ایڈریس دیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ایک اپنا لوکل لین بنا لیں, اس کو انٹرانیٹ بھی کہتے ہیں. ایک لوکل اپنا چھوٹا سا انٹرنیٹ اپنا بنا لیں اپنے کمپیوٹرز پر مشتمل. اس میں ہر کمپیوٹر کا ایک نام ہوگا اور اس کا آئی پی ایڈریس ہوگا, اور وہاں پہ بھی آپ اسی طرح سے یہ کام کر سکیں گے. تو وہاں پہ آپ اسے ہوسٹ نیم کہیں گے. وہ مشین جس کے اوپر آپ جس کا کوئی آئی پی ایڈریس ہو اور جس کے اوپر آپ کوئی سرور وغیرہ کوئی ویب سروس رن کر رہے ہوں اس کو آپ اس کے نام کو آپ ہوسٹ نیم کہیں گے. ہوسٹ نیم اور اس کے اگینسٹ آپ کا ہوسٹ نیم کے اگینسٹ آپ کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو ہم ذرا ویل نون کچھ جو ہمارے پاس URLs ہیں ان کے ڈومینز ہیں ان کی ہم آئی پی ایڈریسز کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلی انٹری www.vu.edu.pk ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ, اس کا آپ ایڈریس دیکھ رہے ہیں. سملرلی یاہو کا ایڈریس ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. HTTP کے بعد آپ yahoo.com لکھنے کی بجائے اگر آپ یہ ایڈریس دے دیں گے تو یاہو کی ویب سائٹ کھل جائے گی. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان, اس کی آپ کو ویب سائٹ کا ایڈریس اور اس کا اگینسٹ آئی پی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے.
پاکستان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ www.pak.gov.pk ہے. اس کا آئی پی ایڈریس 66.197.42.253 ہے. اگر آپ یہ ٹائپ کیجیے گا تو پھر بھی ہماری جو قومی حکومت ہے ہماری اس کی ویب سائٹ ہی اوپن ہوگی. سو اس طرح google.com اور whois.net کی آپ ایڈریسز دیکھ رہے ہیں. whois کی بات ہم نے کافی دفعہ کر لی ہے, ہم نے whois کا تذکرہ پہلے بھی کیا, اب پھر کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ whois ویسے تو انگریزی کا ایک بڑا ایک نارمل سا جملہ ہے جس سے آپ تعارف حاصل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. قریباً یہی چیز جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بھی ہے. whois بنیادی طور پہ ایک سروس ہے, ایک ویب سائٹ ہے. whois سرورز ہوتے ہیں. آپ ایک whois سرور سے یہ پوچھتے ہیں, ہم نے آپ کو اس کا پورٹ نمبر بتایا ہے, آپ غالباً پورٹ 43 تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ڈومین رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جاننے میں یقیناً دلچسپی لیں گے کہ یہ ڈومین کسی اور صاحب نے پہلے سے تو رجسٹر نہیں کروائی ہوئی. تو اگر آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو whois سروس استعمال کرنی ہوگی. اس کا ایک اسپیشل سینٹیکس ہے کہ آپ whois سرور کو اس پورٹ پہ, اگر اس آئی پی ایڈریس پہ آپ اگر یہ والی کمانڈ بھیجیں گے, اور کمانڈ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا ڈیزائرڈ ڈومین نیم ہے. مثلا ہمارا اپنا اگر ڈیزائرڈ ڈومین نیم اب ہم لکھیں www.vu.edu.pk, whois سرور کو ریکویسٹ بھیجیں کہ جی اس بارے میں بتاؤ کہ ہے یا نہیں ہے, تو ہمیں وہ رسپانس جو بھیجے گا اس کے اندر اس کی ڈیٹیل بھیج دے گا کہ جی یہ رجسٹرڈ ہے, یہ ورچوئل یونیورسٹی نے رجسٹر کروائی ہوئی ہے, فلاں صاحب نے یہ رجسٹر کروائی اور یہ اویلیبل نہیں ہے. مثلا اگر اس کے اگینسٹ کوئی اور URL فار win32programmer.org یا اس قسم کا کوئی آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور وہ آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہے تو جلدی کیجیے, پھر آپ اسے رجسٹر کروا سکتے ہیں. وہ سرور جو whois سرور ہے وہ آپ کو جو ریکویسٹ بھیجے, جو رسپانس بھیجے گا واپس, وہ آپ کو اس میں یہ لکھ کے بھیج دے گا کہ ڈومین ناٹ فاؤنڈ ان دا ڈیٹا بیس, یہ ڈومین جو ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے ہی نہیں. تو اس کیس میں پھر آپ ڈومین رجسٹر کروا سکیں گے انٹرنیٹ سے رابطہ کر کے, وگرنہ نہیں. ابھی ہم نے بہت دفعہ بات کر لی ہے کہ جی سرور کو ریکویسٹ بھیجیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ سرور کیا چیز ہے اور یہ کلائنٹ کیا بلا ہے؟ ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک شخص اپنی عمر کے بیشتر حصے میں طالب علم ہوتا ہے, بلکہ اگر تمام عمر طالب علم رہے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. اگر اسٹوڈنٹ لائف میں نارملی, یونیورسٹی لائف میں نارملی یہ ہوتا کہ آپ جب میس میں جاتے ہیں یا کیفیٹیریا میں جاتے ہیں تو آپ آواز لگاتے ہیں کہ فلاں صاحب جی وہ آتے ہیں, وہ آپ کو سرو کرتے ہیں. تو ہم اپنے زمانے میں چونکہ بریڈنگ پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ وہ سرور صاحب کہاں ہیں, کیونکہ ہم کلائنٹ تھے اور وہ سرور تھے. تو کلائنٹ اور سرور کا کچھ ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے. آپ اگر ورچوئل یونیورسٹی کا ویب پیج دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ریکویسٹ کسے بھیجیں گے؟ آپ ہمارے کمپیوٹر کو ریکویسٹ بھیجیں گے جو ورچوئل یونیورسٹی کے ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے, یا کہیں اور بھی پڑا ہو سکتا ہے. خیر, تو آپ کیا کریں گے, آپ اپنے ویب براؤزر میں اس کا ایڈریس ٹائپ کریں گے, ویب براؤزر ریکویسٹ بھیجے گا. یہ ایک کلائنٹ سافٹ ویئر ہے اور اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب ورچوئل یونیورسٹی کا ویب سرور دے گا. وہ ایک سرور ہے, اس کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے جو آپ کو جواب دے گا اس پرٹیکولر آئی پی ایڈریس کے اوپر, پرٹیکولر پورٹ کے اوپر. اگر آپ HTTP کی بات کرتے ہیں تو پورٹ 80 کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہوگا وہ آپ کو جواب دے گا, اسے ہم سرور کہیں گے. پورٹ 80 کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے نارملی اسے ہم ویب سرور, HTTP ویب سرور کہتے ہیں. مائکروسافٹ کی انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز جو ہیں, یا انٹرنیٹ انفارمیشن سرور 5 جو ونڈوز 2000 کے ساتھ آتا ہے, یہ ایک HTTP ویب سرور ہے بنیادی طور پر. تو یہ تو بات بہت ہو گئی. اب ہم ذرا ساکٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ ساکٹ کیا چیز ہوتی ہے, اور ہم اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ساکٹس کے کمیونیکیشن کی بات بھی کرتے چلیں گے. بہت بات ہوگی, آئی پی ایڈریس کی بات ہوگی, پورٹس کی ہم نے بات کر لی. اب ہم ساکٹ کی بات کرتے ہیں. ونڈوز ساکٹ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جہاں سے چلی تھی, سب سے پہلے یہ BSD سے نکلی ہیں, برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن. برکلے یونیورسٹی ہے, تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایٹ برکلے, تو وہاں سے بنیادی طور پہ یہ ایوالو ہوئے سارے اسٹینڈرڈس. یونکس کے اندر جو ساکٹس کا بڑا ساؤنڈ اسٹینڈرڈ ہے یہ برکلے یونیورسٹی میں ایوالو ہوا. تو ان کو وہاں سے جو جتنا بھی سافٹ ویئر بنایا گیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اسے کلیکٹیولی برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں. تو ساکٹس جو ہیں یہ بھی ہمیں BSD سے ہی ملی ہیں. BSD یونکس, برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن یونکس, جو یونکس آپریٹنگ سسٹم وہاں ڈیولپ کیا گیا, اس کو ترقی دی گئی, یہ اس کا حصہ تھا. اور وہ ساکٹس آج بھی بہت پاپولر اور بہت روبسٹ ہیں, بہت اچھی طرح سے
کام کرتی ہیں. ونڈوز کی ساکٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا وہیں سے آیا ہے, اور اس میں پھر مائکروسافٹ نے اپنی بھی بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں. ہم دیکھیں گے اس کی کیا لمیٹیشنس ہیں یا کیا اگر کوئی ایڈوانٹیجز ہیں تو اس کا بھی ہم تذکرہ کر ہی دیں گے. تو اب دیکھیں ساکٹ کیا چیز ہوتی ہے. ساکٹ بنیادی طور پہ ایک کمیونیکیشن اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. مثلا میرا کمپیوٹر ہے, میں آپ کے کمپیوٹر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں نہیں, میرا کمپیوٹر آپ کے کمپیوٹر سے بات کرنا چاہ رہا ہے. تو میرے کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس ہے. ہم ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کو استعمال کرتے ہوئے بات کرنے جا رہے ہیں. جی بہت اچھے. تو میں کیا کروں گا, آپ کے کمپیوٹر کو ایک پرٹیکولر پورٹ کے اوپر ریکویسٹ بھیجوں گا. آپ میرے کمپیوٹر کو بھی اس طرح سے ایک پرٹیکولر پورٹ کے اوپر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. تو کسی پرٹیکولر پورٹ کے اوپر ریکویسٹ ریسیو کیسے کریں گے ہم, یہ کیسے ہوگا کہ ہم ایک ریکویسٹ ریسیو کریں یا سینڈ کریں. یعنی ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس اور پورٹ کے اوپر ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کا جو میکینزم ہے یا وہ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے, ایک وہاں پہ جو ایک میموری ویریبل ہے یا ایک اسٹرکچر ہے, اسے ہم بنیادی طور پہ ساکٹ کہتے ہیں. ونڈوز میں جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کو ونڈوز ساکٹ کہہ دیتے ہیں. تو ایک ساکٹ کی بنیادی طور پہ دو کیریکٹرسٹک ہیں, ایک آئی پی ایڈریس اس مشین کا جس میں وہ ساکٹ بنی ہوئی ہے, اور دوسرا آپ کے پاس پورٹ نمبر جس پورٹ کے ساتھ وہ ساکٹ باؤنڈ ہے. جی ہاں, بائنڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. ایک ساکٹ جب آپ کریٹ کرتے ہیں, نئی ساکٹ جب آپ بناتے ہیں, دیکھیں گے فنکشن کال ہے بیسیکلی ساکٹ کی, فنکشن سے کال کرنے سے ساکٹ بن جاتی ہے. ساکٹ جب بن جاتی ہے تو اس کا کوئی آئی پی ایڈریس, اس کا کوئی پورٹ نمبر وغیرہ نہیں ہوتا, وہ صرف ایک ڈیٹا اسٹرکچر, ان انیشلائز اسٹرکچر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم کے اپنے لسٹ میں. تو ہوتا کیا ہے, اس کے بعد آپ اسے بائنڈ کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ. کیونکہ جب آپ, میں نے بات کی تھی کہ جب آپ ریکویسٹ بھیجیں گے کسی سرور کو یا جواب دیں گے کسی ریکویسٹ کا, تو آپ کو اپنا آئی پی ایڈریس بتانا ہوتا ہے, ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس بتانا ہوتا ہے, اور ساتھ میں آپ کسی پرٹیکولر پورٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, پورٹ کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ساکٹ جو ہے وہ پرٹیکولر پورٹ اور آئی پی ایڈریس کے اوپر باؤنڈ ہونی چاہیے. باؤنڈ کا مطلب اور کچھ نہیں ہے, وہ صرف یہ ہے کہ اس پورٹ اور اس آئی پی ایڈریس کے اوپر جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس کو یہ والی ساکٹ ہینڈل کرے گی, اور آپ جو فنکشنز کال کریں گے اس ساکٹ کے اوپر, جو فنکشن آپ کال کریں گے ونڈوز اے پی آئی کے, ونڈوز ساکٹس اے پی آئی کے جتنے فنکشنز آپ اس ساکٹ کے لیے کال کریں گے, وہ بنیادی طور پر اس آئی پی ایڈریس اور اس پورٹ کے اوپر آپریشنز پرفارم کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں, اب ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کیا چیز ہے. جیسے ہم بات کی ایک براؤزر کو ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کہتے ہیں, کیونکہ ایچ ٹی ٹی پی سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے, اور آپ کا جو یو آر ایل ہوتا ہے وہ کن کن پارٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. آپ کا براؤزر ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کے تھرو ویب پیجز اٹھا کے لے کے آتا ہے. ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کی اپنی کمانڈز ہیں. مثلا جیسے میں نے بات کی کہ جب آپ کو یو آر ایل وغیرہ ٹائپ کر کے انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے انٹر پریس کر دیا, لیکن ان افیکٹ کیا ہوتا ہے, آپ کا براؤزر ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے آپ کے ٹارگیٹ سرور کے ساتھ. جی نہیں, آپ کا براؤزر سب سے پہلے ہوسٹ فائنڈ کرتا ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے براؤزر نارملی فائنڈنگ ہوسٹ قسم کا ایک میسج دیتے ہیں, جس کو ہم پریویسلی اسکپ کر گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے. ہوتا کیا ہے, آپ جو یو آر ایل ٹائپ کرتے ہیں vu.edu.pk آپ نے ٹائپ کیا, تو آپ کا براؤزر ایک ڈی این ایس ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے, ڈومین نیم سروس کے لیے ایک ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے کہ جی ہمیں اس والے جو آئی پی ایڈریس, اس کا جو ہمارا ڈومین نیم ہے, اس کے لیے آپ ہمیں ایک آئی پی ایڈریس لا کے دیجیے. یہ ڈومین نیم سسٹم کو ایک ریکویسٹ جاتی ہے. وہ ریکویسٹ جہاں تک بھی جائے, آخر جس دنیا میں جس بھی سرور کو پتا ہے آپ کے اس میپنگ کا vu.edu.pk کے اگینسٹ کون سا آئی پی ایڈریس ہے, وہ ریکویسٹ رسپانس واپس بھیج دیتا ہے. رسپانس آپ کے پاس آ گیا, آپ کے پرٹیکولر براؤزر کے پاس آ گیا, اس کو آئی پی ایڈریس پتا چل گیا. اب یہ اس آئی پی ایڈریس کی پورٹ 80 کے اوپر کنیکٹ کرے گا. پورٹ 80 کے اوپر کیوں, کیونکہ یہ ایچ ٹی ٹی پی براؤزر ہے, یعنی کہ یہ ویب پیجز فیچ کر کے لا رہا ہے. وہاں پورٹ 80 کے اوپر کنیکٹ کرے گا, اور پھر وہاں اس براؤزر سے کوئی, اس پرٹیکولر سرور سے کوئی ڈاکیومنٹ فیچ کر کے لائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈاکیومنٹ فیچ کر کے لائے گا, اور پورٹ 80 کے اوپر ہی کیوں یہ کنیکٹ کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں یو آر ایل کے تھوڑے حصے بکھرے کرنا ہوں گے. ایک یو آر ایل دیکھ لیجیے, http://www.vu.edu.pk/default.htm. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے HTTP شروع میں لگا ہوا, یہ پروٹوکول اسپیسیفکیشن ہے. آپ کے یو آر ایل کا یہ حصہ جو ہے یہ پروٹوکول اسپیسیفکیشن کہلاتا ہے. یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ریکویسٹ جا رہی ہے یہ ایک HTTP ریکویسٹ ہے, اور یہ پورٹ 80 کے پر جائے گی. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈومین نیم ہوتا ہے جس کو ریزالو کر کے آئی پی ایڈریس میں ٹرانسفارم کیا جانا ہوتا ہے, کہ آپ اس آئی پی ایڈریس کی پورٹ 80 کے اوپر ریکویسٹ بھیجیں گے. www.vu.edu.pk کے اگینسٹ جو آئی پی ایڈریس فیچ ہو کے آئے گا ڈومین نیم سسٹم کا, اس کی پورٹ 80 کے بعد ریکویسٹ بھیجیں گے. آپ ریکویسٹ جو بھیجیں گے اس کے اندر آپ کیا مانگیں گے اس سرور سے, اس ریکویسٹ میں آپ اس سرور سے default.htm فائل مانگیں گے. تو اس سے آنورڈ رائٹ سائڈ پہ جو کچھ بھی ہے یہ ڈاکیومنٹ نیم ہوتا ہے.
یہ ہے آپ کے اسٹرکچر URL کا اسٹرکچر. FTP کی اگر آپ نے سائٹس براؤز کرنی ہو تو آپ HTTP کی جگہ پہ FTP دیں گے, اور اب کے آپ کا جو براؤزر ہے وہ FTP سائٹ سے کنیکٹ کرے گا اس کی ریسپیکٹو پورٹ کے اوپر, پورٹ 21 جو ہم نے پہلے بات کی تھی. تو جناب اب ہم پھر سے ساکٹس کی بات کرتے ہیں, ہماری دوڑ آج ساکٹس تک ہے. تو اب ہم مختلف ساکٹس کے اوپر جو مختلف آپریشنز ہوتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے بات کی ہے کہ اپلیکیشن جو ہے, نیٹورک اپلیکیشن جو ہوتی ہیں, یہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی کلائنٹ اپلیکیشن ہے اور دوسرا آپ کی سرور اپلیکیشن ہے. جس طرح آپ کا براؤزر جو ہے وہ HTTP کلائنٹ اپلیکیشن ہے, بالکل ویسی انٹرنیٹ انفارمیشن سرور یا کوئی بھی ویب سرور, اپاچی ویب سرور, کوئی بھی ویب سرور جو رن ہو رہا ہے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ کے اوپر, دنیا میں کہیں بھی, وہ ایک سرور اپلیکیشن ہے. تو کلائنٹ اور سرور, اصل میں یہ کلائنٹ اور سرور کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کی ساکٹس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے. ساکٹس جو ہوتی ہیں یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک سرور ساکٹ اور دوسری کلائنٹ ساکٹ. اب ہم ذرا کنسپچولی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ساکٹ جو ہے وہ کن کن سٹیپس سے گزر کے ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے قابل ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جناب ایک آپ ساکٹ کریٹ کیجیے گا. ایک ساکٹ کریٹ کر چکنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, ہم نے بات کی کہ ساکٹ جب کریٹ ہوتی ہے تو وہ ایک را نارمل ساکٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. جس طرح آپ کا ان انیشلائز اسٹرکچر ہے بالکل ویسے ہی آپریٹنگ سسٹم کے پاس ایک آپ نے ساکٹ اور کریٹ کر کے رکھ چھوڑی. آپریٹنگ سسٹم آپ کو اس ساکٹ کا نمبر یا ساکٹ ہینڈل آپ کو فراہم کر دیتا ہے. بنیادی طور پہ ایک انٹیجر نمبر ہوتا ہے کہ جی یہ ساکٹ نمبر اتنا کریٹ ہو گئی آپ کے پاس یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم کی لسٹ میں. ساکٹ کریٹ ہو چکنے کے بعد اب آپ کو بائنڈنگ کرنا پڑے گی. جی ہاں, بائنڈنگ آپ کو کیوں کرنا پڑے گی اس کے اوپر ایک نگاہ دوڑاتے ہیں. اب کلائنٹ ایپلیکیشن جو ہیں وہ آپ کے سرور سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو انہیں کیا چیز پتا ہونی چاہیے, انہیں آپ کا IP ایڈریس پتا ہونا چاہیے اور آپ کا پورٹ نمبر پتا ہونا چاہیے. تو کیا کلائنٹ کا IP ایڈریس اور پورٹ نمبر پتا ہونا چاہیے سرور کو ریکویسٹ بھیجنے کے لیے, کلائنٹ کے ریکویسٹ بھیجنے کے لیے؟ یقیناً ہرگز نہیں. کلائنٹ ریکویسٹ بھیج رہا ہے نا, تو سرور صاحب تو بے نیاز ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جب کلائنٹ سے ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے آپ کے سرور کے IP ایڈریس اور اس کے پرٹیکولر پورٹ نمبر کی. تو سرور کیا کرتا ہے, سرور کو اس IP ایڈریس اور اس پورٹ نمبر کے اوپر سن رہا ہونا چاہیے, کچھ ایپلیکیشن چل رہی ہونی چاہیے وہاں پہ. دیٹ از وائی جو سرور کی ساکٹ ہوگی اس کے لیے بائنڈنگ نیسیسری ہے. سرور ساکٹس کے لیے بائنڈنگ لازمی ہے. ایک سرور ساکٹ کو بائنڈ لازمن کرنا پڑتا ہے, جبکہ کلائنٹ ساکٹ کے لیے بائنڈنگ ایکسپلیسٹلی لازمی نہیں ہوتی. کلائنٹ ساکٹ جب سرور کو ریکویسٹ بھیجتی ہے تو ریکویسٹ بھیجنے سے پہلے یعنی کنیکشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے آپریٹنگ سسٹم خود سے ہی کوئی پورٹ نمبر وغیرہ اسے لوکل IP پورٹ نمبر وغیرہ اسائن کر دیتا ہے, کیونکہ اس کا پورٹ نمبر IP ایڈریس وغیرہ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا. سرور کا پورٹ نمبر اور IP ایڈریس بہت میٹر کرتا ہے کہ اسے بہت سارے کلائنٹ سے کنیکٹ کرنا ہے. لیکن کلائنٹ تو گرا پڑا ایک طرح سے, ویسے ایسا بھی نہیں ہے. کلائنٹ ایپلیکیشن ایک بہت انپورٹنٹ ایپلیکیشن ہوتی ہے. کلائنٹ ایپلیکیشن ریکویسٹ بھیج رہی ہے سرور کو تو کہیں سے بھیج سکتی ہے, دنیا کسی بھی کونے سے, کسی بھی کمپیوٹر سے, کسی بھی پرٹیکولر پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے. تو سرور ساکٹ کی ایک اور چیز, ایک اور آپریشن جو سرور ساکٹ کے اوپر ہمارے پاس سامنے آتا ہے وہ ہے بائنڈ آپریشن. اب کلائنٹ کی بات کرتے ہیں. کلائنٹ کے لیے نیکسٹ آپریشن جو ہے وہ ہے جناب کنیکٹ آپریشن. کلائنٹ ساکٹ جو ہے وہ سرور کو کنیکٹ کرتی ہے اور بس اتنا. کنیکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کا سرور سے TCP/IP کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جتنی بات کر رہے ہیں یہ TCP/IP ساکٹس کی بات کر رہے ہیں ونڈوز ساکٹ WinSock 2 کے اندر, جو آپ کی ونڈوز ساکٹس لائبریری ہے لیٹسٹ ورژن ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر. 1.1 میں بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں. ہم کوشش ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم فنکشنز وغیرہ ڈسکس کر رہے ہوں یہ سارے BSD کمپلائنٹ ہوں. جو برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن کا جو یونکس ورژن تھا اس کے اندر جو ساکٹس کے آپریشنز ڈیفائنڈ تھے اور سارا کچھ تھا, ہم اس سے زیادہ سے زیادہ کلوز رہنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از وائی ہم جو مائکروسافٹ کے پروپرائٹری فنکشنز ساکٹس کے ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہم وہ فنکشنز ڈسکس کریں گے کہ جن کی نالج ہونے کے بعد آپ اگر یونکس پہ پروگرامنگ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ آڈ فیل نہیں ہوگا. تو یہ نالج آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کلائنٹ ساکٹ کی. کلائنٹ کے لیے ایک اور ساکٹ آپریشن ہے کنیکٹ. اب پھر سرور کی طرف آ جاتے ہیں. سرور صاحب اب بن گئی آپ کے پاس, ان کے سرور نے ایک ساکٹ بائنڈ کر دی اس کے اوپر, ٹھیک ہے, ساکٹ بائنڈ ہوگی. لیکن ابھی تک یہ ساکٹ تو بائنڈ ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کو ایک IP ایڈریس پورٹ اسائن ہو گیا. لیکن جو نیکسٹ آپریشن سرور کو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسن. لسن
کا آپریشن جب کسی ساکٹ کے اوپر پرفارم ہوتا ہے تو وہ ساکٹ لسن موڈ میں آ جاتی ہے, یعنی وہ ایک سرور ساکٹ کے طور پہ بہیو کرتی ہے. اب لسننگ کے بعد جو نیکسٹ آپریشن ہوگا, لسن کے بعد جو نیکسٹ آپریشن ہوگا وہ ایکسپٹ ہے. جو بھی کنیکشن کلائنٹ کی طرف سے جو ریجنریٹ ہوگا اس کو سرور نے ایکسپٹ کرنا ہے. لسن سے آپ کی جو ساکٹ ہے وہ لسن موڈ میں آ گئی, اب ایک سرور ساکٹ کے طور پہ بہیو کرے گی, اور اس کے بعد اب آپ کی ایکسپٹ کال جو ہے, ایکسپٹ آپریشن جو ہے, یہ سرور ساکٹ کے اوپر اس کو اس کے لیے انیبل کر دے گا کہ وہ کلائنٹ سے آنے والی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر سکے. تو یہ آپ کی سرور ساکٹ کا ایک اور آپریشن ہو گیا. تو بات پھر کلائنٹ کی طرف چلے گی, لیکن نہیں, اب کہ ہوا یوں کہ جو سرور ساکٹ ہے اس نے جو فنکشن, اس کے اسپیسیفک فنکشن وہ ہو گئے اور کلائنٹ کے بھی ہو گئے, کنیکٹ وغیرہ ہو گیا. اب جو نیکسٹ کام ہے وہ ہے سینڈ اور ریسیو. چونکہ ہم فل ڈپلیکس ساکٹس کی بات کر رہے ہیں تو کلائنٹ ہو یا سرور ہو دونوں سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. ایک کلائنٹ نارملی پہلے سینڈ کال کرتا ہے اور سرور نارملی پہلے ریسیو کال کرتا ہے. ڈیٹا کلائنٹ ریکویسٹ پہلے بھیجتا ہے اور سرور جو ہے وہ اس کو پہلے ریسیو کرتا ہے, یہ جاننے کے لیے کہ یہ کلائنٹ جو ہے کیا چاہ رہا ہے, اور جو کچھ وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کے ریسپانس میں سرور پھر سینڈ کال کر کے کلائنٹ کو تشفی کر دیتا ہے, اس کو اس کا جواب دے دیتا ہے, جو اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو واپس دیتا ہے, یا کوئی ایرر میسج بھیج دیتا ہے. جس طرح آپ کو براؤزر میں HTTP 404 ایرر آتے ہیں, وہ فائل ناٹ فاؤنڈ, آپ کو کوئی پیج نہیں ملا, تو سرور کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اس کو ایرر بھی ریٹرن کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے سارے آپریشنز موجود ہیں. ان کو ایک نگاہ پھر سے آپ دیکھ لیجئے, ان کی جو ایک لسٹ ہے جو آپریشنز ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے آپ ایک ان باؤنڈ ساکٹ کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کلائنٹ اور سرور میں ڈفرینس ہے. کلائنٹ کے کیس میں آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. کنیکٹ کال جو ہے یہ امپلیسٹلی آپ کی ساکٹ کو بائنڈ کر دیتی ہے کلائنٹ سائڈ پہ, لیکن سرور سائڈ کے اوپر آپ کو ایکسپلیسٹلی کسی پرٹیکولر IP ایڈریس اور پورٹ سے بائنڈ کرنا پڑتا ہے. سرور سائڈ پہ ایک اور, پھر آپ کو لسن موڈ میں اس کو ساکٹ کو لانا پڑتا ہے, پھر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. ایکسپٹ سے کنیکشن ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی کلائنٹ, آپ کی ساکٹ, سرور ساکٹ. ایکسپٹ فنکشن کال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, کلائنٹ سے جتنی کنیکٹ کالز آتی ہیں, کلائنٹ کی ساکٹس کے اوپر جتنی کنیکٹ کالز آتی ہیں وہ سکسیسفل ہو کے آتی ہیں, یعنی ان کے تھرو آپ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اگر آپ سرور پہ لسن تک رہیں, ایکسپٹ کال نہ کریں, تو اس سرور ساکٹ سے کوئی کلائنٹ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو دو فنکشنز ہیں سینڈ اور ریسیو, یہ کلائنٹ اور سرور دونوں کے لیے کامن ہے. ونڈوز میں ساکٹس کس طرح سے امپلیمنٹڈ ہیں, جس طرح سے آپ نے کامن کنٹرول لائبریری دیکھی تھی comctl32.dll, اسی طرح سے جو ونڈوز ساکٹس ہیں یہ بھی ایک DLL فائل, ونڈوز ساکٹس کے جتنے آپریشنز ہیں, فنکشنز وغیرہ, ڈیٹا اسٹرکچر, سب کچھ یہ ڈائنامک لنک لائبریریز کی فارم میں امپلیمنٹڈ ہے. تو اس کی ایک لسٹ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ لیجیے. جو سب سے امپورٹنٹ فائل ہماری اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کے لیے ہوگی یہ ہے ws2_32.dll. یہ مین ونڈوز ساکٹ ورژن 2 DLL ہے. ورژن 2 سے کیا مراد ہے, مائکروسافٹ ورژننگ کرتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ ساری کمپنیز کرتی رہتی ہیں, نئے فیچرز, نئے فنکشنز ونڈوز ساکٹس کے انٹروڈیوس ہو گئے تو ورژن 2 آ گیا. اس کے ساتھ آپ کو wsock32.dll فائل نظر آ رہی ہے. یہ جو ونڈوز ساکٹ 1.1 کی جو ایپلیکیشن تھی, پرانی ایپلیکیشن جو تھی, ان کی سپورٹ کے لیے ہے. یہ 32 بٹ ایپلیکیشن کے ساتھ کام کرے گی. اس کے بعد ایک اور لائبریری ہے winsock.dll. یہ بھی ونڈوز ساکٹس 1.1 سپورٹ کے لیے ہے, لیکن یہ پرانی 16 بٹ جو ونڈوز 3.1 وغیرہ تھی ان ونڈوز کی 16 بٹ ایپلیکیشنز کی سپورٹ کے لیے ہے. یہ اس لائبریری کی موجودگی کی وجہ سے پرانی ایپلیکیشنز آج کی ونڈوز کے اوپر چل جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور لائبریریز بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ونڈوز ساکٹس کی کوئی بھی فیچر یوز کرنے سے پہلے, ساکٹ کریٹ کریں, کچھ بھی کریں, اس سے پہلے آپ کو ونڈوز جس طرح کامن کنٹرول کی لائبریری آپ کو لوڈ کرنا پڑتی تھی, اس کو انیشلائز کرنا پڑتا تھا, بالکل ویسے ہی آپ کو ونڈوز ساکٹس کی لائبریری بھی انیشلائز کرنا پڑتی ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کون سا فنکشن کال کرتے ہیں. آپ WSA اسٹارٹ اپ فنکشن کال کرتے ہیں. اس کے فرسٹ پیرامیٹر میں آپ ریکویسٹڈ ورژن بھیجتے ہیں. اس کے ہائی آرڈر بائٹ میں آپ مائنر ورژن اور لو آرڈر بائٹ میں آپ میجر ورژن اسپیسیفائی کرتے ہیں. میجر ورژن سے مراد مثلا اگر آپ ونڈوز ساکٹس 2.0 کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو میجر ورژن 2 ہے, مائنر ورژن 0 ہے. اس کا دوسرا پیرامیٹر جو ہے یہ WSA ڈیٹا نامی اسٹرکچر جو ہے اس کا ایڈریس ہوگا. یہ جو اسٹرکچر آپ یہاں پہ دیں گے یہ ڈیٹا ریسیو کرے گا, اس کے اندر WSA اسٹارٹ اپ ساری انفارمیشن ڈال دے گا. تو یہ فنکشن کس کام آتا ہے, آپ فرض کیجئے آپ ونڈوز ساکٹس 1.1
کی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ ورژننگ کیا ہے؟ یہ ہے کہ 1.1 میں کچھ فنکشنز ہیں. سملرلی جو نیا ورژن آیا نئی DLL ونڈوز ساکٹس 2 اس کے اندر کچھ نئے فیچرز نئے فنکشنز وغیرہ وغیرہ ہیں. اگر آپ 1.1 ونڈوز ساکٹس 1.1 کی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ WSA اسٹارٹ اپ میں جو ورڈ دیں گے اس کے ہائی ورڈ میں بھی 1 ہوگا, لو ورڈ میں 1. آپ 1.1 ورژن ریکویسٹ کریں گے. اس کے ریسپانس میں وہ WSA جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے ممبرس کو فل اپ کر دے گا, جس کے اندر وہ اویلیبل ورژن سارا کچھ جو انفارمیشن ہے وہ ساری وہاں پہ آ جائے گی. اس سے WSA اسٹارٹ اپ کال اگر سکسیسفل ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ورژن آپ نے ریکویسٹ کیا ہے وہ ورژن اس سسٹم پہ انسٹالڈ ہے. مثلا اگر آپ ونڈوز 95 کے پرانے سسٹم کے اوپر WSA اسٹارٹ اپ کال کرتے ہیں ود ورژن 2 جس کے اوپر ورژن 2 انسٹالڈ نہیں ہے تو یہ WSA اسٹارٹ اپ کال فیل ہو جائے گی. لیکن آج کل کے سسٹمز کے اوپر یہ ونڈوز ساکٹس ورژن 2 کی جو آپ ریکویسٹ کریں گے لائبریری اس کے فیچر تو یہ سکسیسفل کال ہوگی. اب ہم ساکٹس کی امپلیمنٹیشن کا سفر آغاز کرتے ہیں. بالکل لیکچر کے آخر میں ہم ساکٹ کریٹ کرنا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی چیزیں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو دیکھیے آپ جب کوئی ساکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساکٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں. اس کے 3 پیرامیٹرز ہیں. فرسٹ پیرامیٹر میں آپ ایڈریس فیملی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کس قسم کا ایڈریس آپ چاہتے ہیں. صرف IP ایڈریسز ہی نہیں ہوتے اور بہت قسم کے ایڈریسز موجود ہیں. ہم نے صرف IP ایڈریسز کی بات کی ہے, اس طرح ایتھرنیٹ ایڈریسز بھی ہوتے ہیں, میک ایڈریس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہاں پہ آپ ایڈریس فیملی میں AF_INET دیں گے, یعنی انٹرنیٹ ایڈریس فیملی, یہ جسے آپ TCP IP ایڈریس کا ہم نے ابھی ذکر کیا اور دیکھے بھی. سیکنڈ پیرامیٹر میں آپ ساکٹ ٹائپ بتائیں گے. ساک اسٹریم اور ساک ڈی گرام یہ آپ کو اسٹریم اور ڈیٹا گرام ساکٹ میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اس کے بعد تھرڈ پیرامیٹر میں آپ پروٹوکول بتاتے ہیں کہ یہ ساکٹ کس پروٹوکول کے اندر کام کرے گی. iProto TCP اور iProto IP 2 آپشنز ہیں. ہم جن ساکٹس میں کام کریں گے وہ TCP ساکٹس ہوں گے, یعنی کہ iProto_TCP آپشن ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے. اگر یہ فنکشن سکسیسفل ہوا تو یہ ہمیں ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرے گا. ونڈوز میں یہاں پہ ساکٹ نام کی ڈیٹا ٹائپ بنا دی گئی ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک صرف انٹیجر ہوتا ہے. یہ ایک پازیٹیو نان زیرو انٹیجر ہوتا ہے اور اگر یہ فنکشن فیل ہو گیا تو یہ -1 ریٹرن کر جائے گا, جس کو کہ ساکٹ ایرر قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہے ہمارا اس لیکچر کا آخری اور ساکٹس کی امپلیمنٹیشن کا پہلا فنکشن. یہاں سے ہم آنورڈز اگلے لیکچر میں چلیں گے اور ہم ونڈوز ساکٹس کی باقی ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے. تھیوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, امپلیمنٹیشن ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ وہ سب کچھ پڑھ لیجئے جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے, مثلا ساکٹس کے جو فنکشنز وغیرہ, تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کو گراسپ کرنے میں آسانی ہو. اللہ حافظ.